أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. سورت بقرہ آیت نمبر 125 کا پارٹ 2 ہے. میں نے بتایا تھا کہ انشاءاللہ اس کی تفسیر جو رہتی ہے وہ بعد میں کریں گے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا. البیت یہاں بیت سے مراد پورا حدود حرم ہے. جیسے قرآن کریم میں بہت ساری جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں کعبہ لفظ بول کر بیت اللہ بول کر پورا حدود حرم مراد لیا گیا ہے. تو اسی طرح یہاں بھی البیت سے مراد پورا حدود حرم ہے، نہ کہ صرف خانہ کعبہ کی جو مسجد ہے وہ ہے. جیسے اس کی مثال کہ ہدیم بالغ الکعبہ، یہاں قربانی کا ذکر ہے اور قربانی جو ہے حدود حرم میں ہوتی ہے نہ کہ خانہ کعبہ کے اندر ہوتی ہے. تو یہاں بھی کعبہ لفظ بول کے حدود حرم مراد لی گئی ہے. اسی طرح یہاں البیت خانہ کعبہ بول کے پورا حدود حرم مراد لیا گیا ہے. مثابۃ للناس، مثابہ صاب یصوب صوبا و مثابن سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں لوٹنے کے، یعنی ایسی جگہ جہاں آدمی بار بار لوٹ کر جائے اسے کہتے ہیں مثابہ. للناس لوگوں کے لیے، وہ امنا للناس، الناس ناس کہتے ہیں لوگوں کو. تو لوگ اس میں بار بار جاتے ہیں، بار بار زیارت کے لیے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسی اس کے اندر تاثیر رکھی ہے کہ کوئی آدمی اس کی زیارت کے لیے کبھی بھی سیر نہیں ہوتا. جب ایک مرتبہ جائے اور پھر جب دوسری مرتبہ جائے گا تو پہلے سے زیادہ جذبہ ہوگا، زیارت کا زیادہ شوق ہوگا، طواف زیادہ شوق سے کرے گا اور چیزوں کی زیادہ اس کو سمجھ آئے گی، محبت اس کی اور بڑھے گی. یہی وجہ ہے کہ تفسیر ابن کثیر میں امام مجاہد رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ کوئی آدمی اس کی زیارت سے، کوئی آدمی بیت اللہ کی زیارت سے کبھی بھی سیر نہیں ہوتا، بلکہ پہلے سے زیادہ وہ زیارت اور طواف کا شوق لے کر لوٹتا ہے جب وہ بار بار جاتا ہے. تو جیسے وہ جاتا ہے ایک دفعہ اس کا شوق جو ہے اور زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے. جی آگے لفظ ہے وہ امنا. امنا جو ہے یہ امن سے ہے. اس سے مراد کہ حدود حرم ہے، حدود حرم کے اندر لڑنا جھگڑنا یہ سخت منع کیا گیا ہے. کہ اس کی عملی نمونہ آپ حج کے موقع پر دیکھتے ہیں کہ جس میں لاکھوں تعداد کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں، حجاج کرام. ہر ایک کی زبان، تقریباً ان کی زبانیں، ان کے رنگ، ان کی نسل، قد و کاٹ، ہر لحاظ سے وہ مختلف ہوتے ہیں. ہر طرح کا آدمی ہوتا ہے، ان کا مزاج مختلف ہوتے ہیں، لیکن اور اس کے باوجود وہ پیار اور محبت کے ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. یہ معنی ہے امن کا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے دشمن کو بھی دیکھ لے، وہاں پر کسی کے ساتھ دشمنی ہو تو اس کے حدود حرم کے اندر پھر بھی لڑائی کرنا منع ہے. کہ آدمی کہ یہ سمجھے کہ میں یہاں اپنا بدلہ لے لوں، لڑائی کر لوں، تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے حدود حرم کے اندر
لڑنا جائز بالکل نہیں ہے۔ آگے لفظ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، وَاتَّخِذُوا، اس مقام سے مراد مقام ابراہیم ہے۔ وہ مقام ابراہیم، مقام کھڑا ہونا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور مراد وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک بطور معجزہ کے نشان پڑ گیا تھا، اور وہ نشان، وہ پتھر جو ہے وہ اب بھی اس کے اندر موجود ہیں، اور خانہ کعبہ کے بالکل سامنے وہ ایک شیشے کے اندر بند کر کے اب بھی رکھا ہوا ہے۔ حجاج کرام جب بھی جاتے ہیں تو اس کی آرام سے زیارت ہو سکتی ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بخاری کے اندر یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک جو ہے، ان کا جو نقش دیکھا ہے، لوگوں کی کثرت کے چھونے کی وجہ سے یہ تھوڑا کم پڑ گیا تھا، لیکن وہ اب بھی نشان موجود ہے، یہ قرطبی کے اندر موجود ہے۔ اور جو پہلی بات میں نے بیان کی، وہ بخاری، صحیح بخاری کے اندر وہ روایت موجود ہے۔ اور من مقام ابراہیم مصلی، مقام سے مراد میں نے بتا دیا کہ وہ پتھر ہے جس سے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ آگے مصلی، مصلی کے میں نے بتا دیا کہ کہتے ہیں نماز پڑھنے کی جگہ، مصلی نماز پڑھنے کی جگہ کو کہتے ہیں، مصلی بولتے ہیں نماز پڑھنے والے کو۔ اب مصلی نماز پڑھنے کی جگہ، اس کی وضاحت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کو جب آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا اور آ کے طواف کیا، تو آپ نے قول اور فعل سے اس کی وضاحت کر دی۔ وہ کیسے کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے بعد مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، اور بیت اللہ کے سامنے تھوڑے سے فاصلے پر یہ جو پتھر رکھا ہوا ہے، وہاں جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل پڑھے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى۔ پھر مقام ابراہیم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بیت اللہ اور مقام ابراہیم سامنے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نفل پڑھے۔ آج کل چونکہ رش زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اگر جگہ انسان کو نہ ملے تو مفسرین نے یہی لکھا ہے کہ اس طرح خانہ کعبہ کے اندر اس طرح نماز پڑھے کہ سامنے مقام ابراہیم بھی آ جائے اور بیت اللہ بھی آ جائے سامنے، تو اس طرح یہ دونوں حکموں کی تعمیل ہو جائے گی، بیت اللہ کے اندر بھی نوافل اور مقام ابراہیم پر بھی نوافل ہو جائیں گے، تو اس حکم کی بھی تعمیل ہو جائے گی، تاکہ سامنے خانہ کعبہ بھی ہو۔ خانہ کعبہ میں تو آلریڈی منہ کر کے نماز پڑھتے ہی ہیں، لیکن مقام ابراہیم بھی سامنے ہو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، طَهِّرْ بَيْتِيَ کہتے ہیں میرے گھر کو پاک کرے، بیتی اصل میں لفظ میرے گھر کو پاک کرے۔ وَأَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو کیا کریں، پاک کریں۔ اب نجاست جو ہے، گندگی جو ہے، وہ دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ظاہری نجاست اور ایک اندرونی نجاست۔ الفاظ دیگر، ایک ہوتی ہے ظاہری نجاست اور ایک ہوتی ہے باطنی نجاست۔ ظاہری نجاست گندگی وغیرہ سے بھی فرمایا حکم ہے کہ میرے گھر کو پاک کریں، اسے صاف رکھیں، اور باطنی نجاست کفر و شرک سے، اخلاق رذیلہ، برے اخلاق سے اور بتوں سے، اس وقت کیونکہ لوگ بت بناتے تھے، بتوں کا رواج تھا، تو بتوں سے بھی میرے گھر کو پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ اور اس طرح کیا کہتے ہیں، یہ حکم بھی اس سے یہ حکم بھی معلوم ہوا کہ تمام مساجد کے لیے یہ حکم ہے کہ اللہ کے گھر کو ایک گندگی چیزوں سے اور دوسرا برے اخلاق سے پاک رکھنا چاہیے۔ لہٰذا جہاں بیت اللہ کا حکم ہے، وہاں دوسری مساجد کا بھی یہی حکم ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو مسجد میں اونچی آواز سنی، اونچی آواز میں بول رہا تھا، تو آپ نے سنی، تو آپ نے فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو؟ قرطبی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ فرمایا کہ مسجد کا ادب و احترام ہونا چاہیے،
اس میں غیر مشروع آواز بلند نہیں کرنی چاہیے، اور دنیاوی باتیں مساجد میں نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح مساجد کو شرک و کفر سے بھی پاک رکھنا چاہیے، برے اخلاق سے بھی پاک ہونا چاہیے، تکبر، حسد، بغض، حرص، یہ تمام چیزوں سے پاک ہونا چاہیے۔ آگے کیا فرمایا؟ للطائفین والعاکفین والرکع السجود، للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ للطائفین، طائف کے ایک معنی ہوتے ہیں طواف کرنے والوں کے، اور دوسرے معنی یہ ہے کہ باہر سے آنے والوں کے۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، طواف کرنے والے ایک تو وہاں کے مکہ کے باشندے ہیں، مکہ کے شہری ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں، جیسے پاکستان سے، انڈین، امریکن، یہ مختلف جو یورپ سے لوگ آتے ہیں بیت اللہ کے اندر ایک طواف کرنے والے، اس سے مراد وہ لوگ ہیں۔ آگے کیا ہے؟ والعاکفین والرکع السجود، والعاکفین کا مطلب ہوتا ہے اعتکاف کرنے والے۔ عام معنی یہ لیا جاتا ہے اعتکاف کرنے والے، لیکن ویسے ایک جگہ جم کر بیٹھنے کو اعتکاف کہتے ہیں۔ والرکع السجود، رکوع اور سجود کرنے والے۔ رکوع اور سجود کیا ہوتا ہے؟ کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے سرنڈر کر دینا، اور انسان کا سب سے جو خوبصورت اور سٹیٹس اس کی جسم میں، جو اس کی باڈی میں جو ہوتی چیز ہوتی ہے، وہ اس کا چہرہ ہوتا ہے۔ تو انسان یہ چہرہ جو ہے صرف اور صرف اللہ ہی کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکانا جائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو شریعت کے مطابق غصہ آئے اور مارنے کی ضرورت بھی پڑے تو اس کے چہرے پہ نہ مارا جائے، چہرے پہ نہ مارا جائے۔ تو انسان اگر اسی چہرے کو کسی اور کے سامنے، کسی اور کے قدموں میں رکھ دے، تو اس سے بد قسمت اور کون ہو سکتا ہے کہ جس رب نے کہا کہ میرے در پہ آؤ، میرے سامنے سجدہ ریز ہوں، تم آؤ گے اور تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ بات اتنی سی ہے، ہمارا یقین کامل ہو، جتنا یقین کامل ہوگا اتنی ہماری دعائیں زیادہ قبول ہوں گی۔ اور اس کے علاوہ اور بہت سارے اس کے اندر مسائل ہیں، بس اتنا ہی کافی ہے کہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اللہ تعالی ہم سب کو بیت اللہ کی بار بار آداب کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے، اور فرمایا خانہ کعبہ کے اندر ایک نماز جو پڑھتا ہے اللہ اس کو ایک نماز کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ وہ واحد جگہ ہے پوری دنیا کے اندر کہ جہاں ایک نماز پڑھنے کا 1,00,000 ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیت اللہ کی بار بار آداب کے ساتھ زیارت نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ ہم سب کو عمل کرنے والا بنائے، اور اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور دوسرے لوگوں سے اللہ ہمیں بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Subscribe my channel for further updates and like this video. Please share this video with your friends and hit the like button.